بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ یہ کہانی میری ہے، ایک ایسی لڑکی کی جس نے سکھ کا چہرہ دیکھا ضرور تھا مگر تھام نہ سکی۔ میں 4 بہنوں میں تیسری تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی جو ہم سب سے بڑے تھے۔ گھر میں امی تھی جو اکثر بیمار رہتی تھیں، اور ابو وہ تو جیسے ہمارے نصیب سے نکل چکے تھے۔ میرے ابا نے کسی کی جان لی تھی اور وہ اس جرم میں جیل کاٹ رہے تھے۔ لوگ انہیں مجرم کہتے تھے مگر ہم بچوں کے لیے وہ اب بھی باپ تھے، چاہے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ہوں یا دنیا کے۔ امی کا چہرہ ہمیشہ پریشان رہتا۔ صبح اٹھ کر چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتی، کبھی بھائیوں کے لیے کبھی میرے لیے، کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ لیکن جس گھر کا باپ مجرم ہو وہاں کوئی بیٹی کو بہو نہیں بنانا چاہتا۔ بھائی کوشش کرتے، رشتے ڈھونڈتے، لیکن ہر بار جب اصل بات سامنے آتی دروازہ بند ہو جاتا۔ کچھ نے تو بات صاف کہی، ہم اپنی بیٹی قاتل کے گھر نہیں دیں گے۔ میرے لیے یہ الفاظ خنجر سے کم نہ تھے، مگر میں خاموش رہتی۔ پھر ایک دن زندگی نے اچانک کروٹ لی۔ ایک رشتہ آیا۔ ماں کی دور کے رشتہ دار نے بات کروائی۔ لڑکے کا نام اویس تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور کئی سالوں سے اٹلی میں رہتا تھا۔ میں نے جب سنا کہ وہ ملک سے باہر ہے، دل میں امید کی ایک کرن جاگی، شاید پردیس کے اس بندے کو میرے باپ کی ماضی سے فرق نہ پڑے۔ جب اویس کی ماں نے پہلی بار مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور پسندیدگی دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ بار بار میرے چہرے کو دیکھتی، کبھی امی کی طرف دیکھتی اور پھر کہتی، لڑکی کی شکل و صورت بہت پیاری ہے، ہماری برادری میں ایسی خوبصورتی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس دن کسی نے میرے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا، نہ امی نے کچھ کہا، نہ اویس کی ماں نے کچھ پوچھا۔ شاید حقیقت چھپانے میں سب کا فائدہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ایک بار رشتہ ہو جائے تو باقی سب سوال وقت کے ساتھ دب جاتے ہیں۔ اویس پاکستان آیا تو شادی میں دیر نہیں کی گئی۔ ان کی ماں کہہ رہی تھیں، بچہ 10 سال بعد آیا ہے، اس کا دل لگنا چاہیے، گھر بسنا چاہیے۔ میں نے پہلی بار اویس کو سامنے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تھکن ہے، جیسے وقت نے ان کے چہرے پر کچھ سوال لکھ دیے ہوں، مگر وہ بہت خوش اخلاق تھے۔ شادی جلدی طے پائی۔ میں جانتی تھی کہ سچ اگر سامنے آ بھی جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ امی بار بار تاکید کرتی تھی، کچھ بھی ہو جائے زبان سے کبھی سچ باہر نہ نکالنا، یہ سچ تمہارے نصیب کو کھا جائے گا۔ شادی کے 2 دن بعد ہی اویس نے مجھ سے کہا، فوزیہ میں جلدی واپس اٹلی جانا چاہتا ہوں، لیکن تم سے دور جانا مشکل لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیں، بس رابطہ نہ ٹوٹنے دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ نبھایا۔ وہ ہر سال پاکستان آتے، کبھی رمضان میں کبھی عید پر۔ ہر بار میرے لیے تحفے، بچوں کے لیے سامان، ساس کے لیے زیورات لے کر آتے۔ سب کچھ تھا، بس وقت کم ہوتا تھا، مگر ان کی موجودگی چند دنوں میں بھی گھر کو روشن کر دیتی۔ ان کی واپسی کے بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ ساس کچھ زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن سامنے تو کبھی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ اویس نے جاتے جاتے میرے لیے کچھ رقم چھوڑی تھی۔ میں نے اسے گھر کے لیے چیزیں خریدی، پردے، نئے برتن، بچوں کے کپڑے۔ ایک دن ساس نے کہا، تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، امی گھر سنوارنے کا دل تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن نظر ایسی ڈالی جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ اویس کے چلے جانے کے بعد کچھ دن سست روی سے گزرنے لگے۔ صبح ناشتے کے بعد بچے اپنے کھلونوں میں لگ جاتے، میں گھر کی صفائی میں۔ شام تک سارا گھر سنبھالنا، بچوں کو سلانا، کپڑے دھونا، ایک روٹین سی بن گئی تھی۔ وقت جیسے پتھر کی طرح ہو گیا تھا، نہ ہلتا نہ ٹوٹتا۔ اس دن میں نے صحن میں کپڑے پھیلائے تھے۔ ہاتھ میں اویس کا بھیجا ہوا نیا سوٹ تھا، جسے میں نے پہلا موقع دیکھ کر پہنا تھا۔ ساس آنگن میں آئیں، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولی، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ تمہارے مائکے میں کبھی ایسا لباس دیکھا تھا کسی نے؟ میں نے نظریں جھکا لیں، نرمی سے کہا، امی یہ اویس نے بھیجا تھا، وہی چاہتے ہیں کہ میں اچھی طرح رہوں۔ انہوں نے ناک چڑھا کر کہا، بس یہی کمی تھی، اب شوہر کے پیسوں پر فیشن بھی شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سیکھ چکی تھی، جانتی تھی جواب دینا مزید تلخی لاتا ہے۔ 2 دن بعد میں نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں منگوائیں۔ پنساری سے بیٹے کو بخار تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سوپ دیں۔ میں نے شوربے کے لیے ہڈی اور سبزیاں منگوائیں۔ ساس نے جب تھیلی دیکھی تو چہرے پر حیرت ابھری، یہ سب کیا ہے؟ روز نیا خرچ؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بچے کو بخار تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ غذائیت کی چیزیں کھلائیں۔ انہوں نے طنزیہ ہنسی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ تمہاری خواہش ہے۔
میرے بچے جب چھوٹے تھے تو نمک کے پانی پر پلے ہیں۔ میں چپ چاپ سامان کچن میں رکھائی۔ شام کو فون آیا، اویس کی کال تھی۔ وہ کہنے لگا، فوزیہ، امی نے کہا ہے تم بہت خرچ کرتی ہو، سب چیزیں منگوا رہی ہو۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ پھر میں نے نرم لہجے میں کہا، میں نے کوئی فضول خرچ نہیں کیا، بچے بیمار تھے، کچھ ضروری چیزیں لینی پڑی۔ اویس نے آ بھری، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن امی کہتی ہیں پہلے سارے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے، اب تم براہ راست مانگتی ہو۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اگلے ہی ہفتے پیسے نہیں آئے۔ میں نے سمجھا شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن جب 2 ہفتے گزرے اور کچھ بھی نہ آیا تب مجھے شک ہوا۔ امی سے پوچھا، امی، اویس نے پیسے بھیجے کیا؟ ساس نے جواب دیا، اب وہ میرے پاس آئیں گے، جو چاہیے ہو مجھ سے مانگنا۔ میں نے کہا، پہلے تو وہ مجھے کچھ جیب خرچ دیتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، وہ تمہارے شوہر ہیں، تمہارے باپ نہیں جو پالیں، ان کی ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے دودھ مانگا۔ کہنے لگی، دودھ تو ختم ہو گیا ہے، چائے کے لیے بچانا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر بچوں کے لیے؟ انہوں نے کہا، کل دیکھوں گی۔ بچے روئے، میں نے پانی میں تھوڑا سا چینی گھول کر دے دیا۔ بیٹی کو چپ کرواتے ہوئے دل بھر آیا، لیکن آنسو پی لیے۔ اسی دوران میں نے ایک بار پھر اویس سے بات کی۔ کہا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بچوں کی چیزوں کے لیے اماں سے کہنا پڑتا ہے۔ اویس نے کہا، فوزیہ، امی مجھ سے کہتی ہیں کہ تمہیں حساب نہیں آتا، وہ کہتی ہیں سارا خرچ وہ خود سنبھال لیں گی تاکہ فضولیات نہ ہوں۔ میں نے سوال کیا، اور میرے چھوٹے چھوٹے خرچ؟ وہ بولے، جو چاہیے امی سے کہو۔ میرے دل میں اس وقت ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا۔ وہی اویس جو ہر بار میرے لیے تحفے لاتا تھا، آج میری ضرورتوں کو دوسروں کی زبانی تول رہا تھا۔ اگلے ہفتے بچوں کا دال چاول کھاتے کھاتے دل بھر گیا۔ بیٹے نے کہا، امی، وہ دودھ والا بسکٹ لیں گے؟ میں نے ساس سے مانگا۔ وہ بولی، کل مہمان آ رہے ہیں، تبھی کچھ آئے گا، ابھی ان کے لیے نہیں ہے۔ جب میں نے خالی ہاتھ بچوں کو بہلایا، ایک کہانی سنائی، دوسری بھی، پھر ان کے سونے کے بعد خود روئی۔ میرے پاس کچھ تھا نہیں، اور مانگنے پر شرمندگی کا بوجھ الگ۔ کبھی میں اپنی بہن کو فون کرتی، حال احوال پوچھتی، لیکن کچھ نہیں بتاتی۔ جانتی تھی وہ کیا کر لے گی، اس کا اپنا گھر تھا، اپنی پریشانیاں۔ اویس کے اٹلی واپس جانے کے بعد جیسے میرے ارد گرد کی دنیا سکڑنے لگی۔ پہلے بھی پیسے ساس کے ہاتھ میں تھے، مگر اس بار وہ ہاتھ بند ہو جاتے تھے۔ میں کچھ بھی مانگتی تو وہ پہلے گھورتی، پھر کہتی، تمہارے جیسے تو 2 دن میں خزانہ خالی کر دیں گے۔ گھر میں اویس کا ذکر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی ان سے بات کرنے کا کہتی، ساس بولتی، وہ کام میں مصروف ہیں، تمہیں اب ہر وقت باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر باہر کماتے ہیں، عورتیں گھر سنبھالتی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ صبح بچوں کو سنبھالنا، دوپہر میں سلائی کرنا، شام کو روٹیاں پکانا، سب کچھ وقت پر کرتی تاکہ کچھ کہنے کو نہ بچے۔ ایک روز میں نے کہا، امی، بیٹی کا بخار 3 دن سے ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ بولی، ڈاکٹر کے چکر بہت مہنگے ہوتے ہیں، تھوڑا گرم پانی پلاؤ، بخار خود اتر جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بیٹی کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ 2 دن بعد جب بخار اور بڑھا، میں نے خود ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ساس کو بتایا تو وہ بولی، جاؤ، لیکن بچوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی دوا بھی نہ لینا، فضول خرچی مت کرو۔ میں نے سلائی سے بچائے پیسوں سے دوا خریدی۔ واپس آ کر انہیں کچھ نہ بتایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر بتایا تو وہ پھر باتیں بنائیں گی۔ کچھ دن بعد صحن میں بیٹھ کر میں بچوں کے پرانے کپڑوں کو رفو کر رہی تھی۔ بیٹے کی قمیض پر اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ وہ اب نیا کپڑا لگتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی بیٹی کی چپل ٹوٹ گئی تھی، سو میں نے پرانے کپڑے سے اسے باندھ کر وقتی حل نکالا۔ اگلے دن بیٹی نے کہا، امی، نیا جوتا کب آئے گا؟ میں نے کہا، جلد، انشاءاللہ، بس اللہ سے دعا کرو۔ وہ بولی، امی، ابو آئیں گے تو لے کر آئیں گے نا؟ میں نے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں دعا کی، اویس جلدی آ جاؤ۔ کچھ دن بعد اویس کا فون آیا۔ میں نے ان سے کہا، بچوں کے کپڑے بہت خراب ہو گئے ہیں، کچھ بھیج دیں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں نے پچھلے مہینے ہی امی کو بھیجے تھے، انہوں نے کہا تمہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ میں نے لب بھینچ لیے، صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے ساس سے بات کی، امی، بیٹی کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں، کچھ نیا لینے کی اجازت دیں۔ وہ طنزیہ ہنسی، تمہاری خواہشیں ختم نہیں ہوتی، بچی ہے، گڑیا نہیں، 2 کپڑوں میں بھی چل جائے گی۔ کچھ دن بعد گھر میں مہمان آ گئے۔ ساس کی بہن اور ان کے بیٹے آئے تھے۔ ان کے بچوں کو دیکھ کر میرے بچوں نے حسرت سے پوچھا، امی،
ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں۔ ساس نے سنا تو بولی تمہارے بچے بھی سیکھیں صبر کرنا، ہر وقت فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے مٹھائیاں، گوشت اور نئے پردے لائے گئے۔ سب کچھ گھر میں بدلا، صرف میرا کمرہ وہی رہا، وہی پرانے بستر، وہی باسی ماحول۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے اب سیکھ چکی تھی کہ سوال کرنے پر دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایک شام بیٹا بھاگتا ہوا آیا، امی دادی نے گوشت نکالا ہے، کیا ہمیں بھی ملے گا؟ میں نے کہا امی سے پوچھ لیں۔ اس نے بھاگ کر پوچھا۔ ساس نے کہا یہ بڑوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے دال ہے۔ بیٹا ناراض ہو کر آ گیا۔ میں نے دال گرم کی اور گوشت کی خوشبو چھپانے کی کوشش کی۔ اگلے دن اویس کا ویڈیو کال آیا۔ میں نے مسکرا کر بچوں کو کیمرے کے سامنے کیا۔ اویس نے پوچھا یہ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے جواب دیا ہاں سب خیریت ہے، بس پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اویس نے کہا میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ کال ختم ہونے کے بعد ساس نے کہا تم نے اویس کو کیا کہا؟ اس نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ بچے کمزور کیوں ہیں؟ تمہارے منہ میں میٹھا بول رہے ہیں مگر دل میں شکایت بھری ہے۔ میں نے کہا امی میں نے کچھ غلط نہیں کہا، صرف حال پوچھا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اب مجھ سے جھوٹ بھی بولو گی؟ میری برداشت کی حد ہے فوزیہ۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب بچوں کے لیے چھوٹے موٹے کام خود ہی کرنے ہیں، کپڑوں کی مرمت، سلائی، یہاں تک کہ پرانی چپلوں پر نئے پٹے لگا کر قابل استعمال بنانا۔ اویس کو گئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ان دنوں بچوں کی طبیعت کچھ بہتر تھی اور میں نے محلے کی ایک عورت سے کپڑوں کی کڑھائی کا کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دن تھوڑا سا مصروف گزرنے لگا تھا۔ کبھی کسی بچے کی فراک پر پھول بناتی، کبھی کسی پردے پر بارڈر۔ جو معمولی پیسے ملتے وہ دودھ یا دوائی کے لیے رکھ لیتی۔ ساس کو خبر تک نہیں ہونے دیتی تھی کیونکہ وہ کہتی تھیں یہ گھر کا نظام ہے، تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں بچوں کو ناشتہ دے رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ چھوٹی بہن کا شوہر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ کہنے لگا فون لو، تم سے بات کرنی ہے فوراً۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف اویس کے ایک دوست کی آواز تھی جو اٹلی میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا فوزیہ اویس نہیں رہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا اویس کو رات دل کا دورہ پڑا تھا، اسپتال لے گئے مگر بچا نہیں سکے۔ فون ہاتھ سے گر گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں کچھ لمحے زمین پر ساکت بیٹھی رہی، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ بچے پاس آ کر بولے امی کیا ہوا؟ ابو کا فون تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور صرف اتنا کہا ابو بہت دور چلے گئے ہیں۔ دوپہر تک گھر بھر گیا۔ ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں آئیں، کچن سنبھالنے لگی، مگر میری ساس ہر آنے والے کو یہی کہتی میرا بیٹا تو خوش تھا، اسے کسی نے ستایا ہوگا۔ رات جب مہمان کم ہوئے تو ساس میرے کمرے میں آئیں۔ میں فرش پر بیٹھی ہاتھ میں اویس کی تصویر لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر کہا یہ سب تمہارے ہی نصیب کا اثر ہے، میرے بیٹے کو تم نے ختم کر دیا۔ میں نے نظریں اٹھائیں اور دھیمی آواز میں کہا میں نے کیا کیا امی؟ وہ خود فون پر کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہوتے اگر تم تنگ نہ کرتی، ہر وقت فرمائشیں، ہر مہینے رونا دھونا۔ اس دباؤ نے اسے لے لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ واپس چلی گئی، لیکن ان کے الفاظ دیوار کی طرح میرے دل پر آ لگے۔ اگلے دن اویس کا جنازہ پاکستان لایا گیا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اب خاموش تھا۔ وہ آنکھیں جو مجھ سے وعدہ کرتی تھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھتا، کوئی دعائیں دیتا۔ اگلے دن جب گھر کچھ خالی ہوا تو ساس نے مجھے الگ بلایا۔ کہنے لگی اب تم یہاں میرے رحم و کرم پر ہو، تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا، جو کہوں گی وہی کرو گی۔ میں نے کہا امی میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی عزت؟ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں ہم نے ویسے ہی ترس کھا کر گھر میں رکھا تھا، اور اب تو اویس بھی نہیں رہا۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ ان کی نظر میں میرا کوئی وجود نہیں بچا تھا۔ اب وہ مجھے اویس کی بیوی نہیں، صرف ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ اگلے ہفتے بچوں کے اسکول کھلنے تھے۔ میں نے ساس سے کہا امی بیٹے کی کاپی اور بستہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کتابیں تو پرانی بھی چلتی ہیں، نیا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا پرانی پھٹ گئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا میرا مشورہ ہے پڑھائی بند کر دو، تمہارے حالات نہیں ہیں۔ میں نے وہ الفاظ سنے مگر ہار نہیں مانی۔
اپنی سلائی کی کمائی سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کی کاپی خریدی، قلم بھی۔ اسکول والوں سے کہا فیس میں کچھ مہلت دے دیں، میں انتظام کر لوں گی۔ بچوں کو کسی طرح ہنسا کر سنبھالنے لگی، لیکن ساس کا رویہ روز بروز سرد ہوتا گیا۔ کبھی کھانے میں دیر ہو جائے تو بولتی، بہانے بہانے سے روگ لگا لیتی ہو، جیسے ہم نے تمہیں پالنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ ایک شام صحن میں بیٹھ کر میں سلائی کر رہی تھی، بچے میرے پاس کھیل رہے تھے۔ ساس کی آواز آئی، دال بچ گئی ہے، بچوں کو وہی دے دینا، گوشت مہمانوں کے لیے ہے، تمہارے بچوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں نے کہا، امی وہ اویس کے بھی بچے تھے۔ وہ چلائیں، نہیں وہ میرے بیٹے کے نہیں، تمہاری نحوست کے نشان ہیں۔ یہ سن کر بیٹا پاس آ گیا اور پوچھنے لگا، امی دادی ہمیں کیوں نہیں چاہتی؟ میں نے گلے لگا کر کہا، نہیں بیٹا وہ صرف تھک گئی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ ان دنوں مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے اور بچوں کے لیے اس گھر میں صرف ہوا باقی رہ گئی ہے، وہ بھی محدود مقدار میں۔ اویس کے جانے کے بعد جیسے ساس کے دل میں میرے لیے بچا کھچا نرم گوشہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف تلخی تھی، زبان پر صرف الزام۔ میرے بچے اگر رو بھی لیتے تو وہ کہتی، ہر وقت رونا ان کی فطرت بن گئی ہے، جیسے ماں ویسی اولاد۔ میں نے سننا چھوڑ دیا تھا، لیکن بچے چھوٹے تھے، انہیں ہر بات سمجھ نہیں آتی تھی، بس محسوس ہوتی تھی۔ میری بیٹی اکثر رات کو میرے گلے لگ کر کہتی، امی دادی مجھے پیار کیوں نہیں کرتی؟ میں جواب میں صرف سر ہلاتی اور کہتی، وہ بس تھکی ہوئی ہیں، اس لیے غصے میں رہتی ہیں۔ گرمیوں کی عید قریب آ رہی تھی، محلے میں ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں، بازاروں میں چہل پہل تھی۔ میرے بچے بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چینی سے کپڑوں کی بات کرتے تھے۔ بیٹے نے ایک دن کہا، امی اس بار میں نیلا کرتا پہنوں گا جیسے ابو لاتے تھے نا۔ میں نے سر ہلایا، لیکن دل میں جانتی تھی کہ وہ کرتا شاید خواب ہی رہ جائے۔ میں نے ساس سے بات کی، امی عید آنے والی ہے، بچوں کے کپڑوں کا کچھ انتظام کر لیں۔ وہ سامنے بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں، بغیر سر اٹھائے بولی، اب ان کے کپڑے بھی میں لا دوں؟ خود تو کچھ کرتی نہیں، بس تقاضے کرتی رہتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، امی میں کوشش کرتی ہوں، سلائی کے پیسے بھی بچاتی ہوں، بس بچوں کی خوشی کا دن ہے، کچھ چھوٹا سا کر لیں۔ انہوں نے اخبار نیچے پھینکی، غصے سے بولی، میرے بیٹے کی موت کے بعد تمہیں خوشی کی فکر ہے؟ تمہیں تو موقع مل گیا نا نئے کپڑے پہننے کا، تم تو وہی ہو جس کے باپ نے خون کیا تھا، اب بیٹے کو بھی لے گئی۔ میں چپ ہو گئی، کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بیٹی پاس آ کر بولی، امی کیا ہمیں عید پر نئے کپڑے ملیں گے؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں کہا، اس بار شاید نہیں، لیکن اگلی بار ضرور۔ عید سے 2 دن پہلے ساس بازار گئیں، واپسی پر ان کے ہاتھ میں کئی تھیلے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کپڑے، جوتے، پرفیوم سب کچھ لیا تھا۔ وہ تھیلے کھول کر سب کو دکھا رہی تھی، میں چپ چاپ کونے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا سامنے آیا، آہستہ آواز سے بولا، امی ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ساس نے سن لیا، فوراً بولی، یہ تمہاری ماں کو خواب دکھا رہی ہے، ان کے کپڑے لینے کے دن گئے، اب یہ گھر صرف ان کے لیے ہی ہے جن کا حق ہے۔ عید کی صبح میں نے بچوں کو پرانے لیکن صاف کپڑے پہنائے، جو تھوڑے بہت پیسے بچائے تھے ان سے میں نے پاپڑ اور چاول پکا لیے تھے۔ سارا دن بچے دروازے پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہے، ہر گزرنے والے بچے کے نئے کپڑے دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ بیٹی نے آ کر پوچھا، امی سب کے کپڑے چمک رہے ہیں، ہماری کیوں نہیں چمکتے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار کلپ رکھا جو پرانے زیور کے ٹوٹے حصے سے بنایا تھا، اور کہا، یہ دیکھو تمہارے بالوں میں سورج چمکے گا۔ وہ ہنس دی، پر میری ہنسی نہ لوٹ سکی۔ دوپہر کے وقت ساس نے کہا، گوشت آ گیا ہے، مہمانوں کے لیے رکھا ہے، تم لوگ دال گرم کر لو۔ میں نے خاموشی سے دال گرم کی، بچوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ وہ تھوڑا سا گوشت دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن ساس فوراً بولی، گوشت کو دیکھنا بھی مت، تمہاری اوقات بس دال تک ہے۔ میں نے ان سے التجا کی، امی بچوں کو ایک بوٹی دے دیں، وہ ضد کر رہے ہیں۔ وہ چلائیں، بوٹی کھائیں گے؟ تمہارے جیسے بچوں کو بھی کھلاؤں؟ جا اپنا سالن لے جا اور چپ کر کے بیٹھ جا۔ بیٹا اٹھ کر گوشت کی طرف بڑھا، ساس نے ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا۔ وہ رونے لگا اور بولا، امی ابو ہوتے تو بوٹی لاتے نا۔ میں نے اسے گود میں لیا، سلگتے دل سے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس دن میری زبان سے صرف لوری نکل سکی، وعدہ نہیں۔ شام کو ساس نے مہمان بلائے، کچن میں گوشت کی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے بچوں کو اندر بٹھا لیا تاکہ وہ بار بار دروازے پر نہ جائیں، لیکن بیٹا میری گود سے نکل کر باہر جا بیٹھا۔
کچھ دیر بعد شور مچا۔ میں باہر گئی تو دیکھا ساس نے بیٹی کا کان پکڑا ہوا بول رہی تھیں، میرے مہمان کی پلیٹ سے بوٹی اٹھائی، سلیقہ نہیں سکھایا۔ میں نے بیٹے کو چھڑایا، کہا بچہ ہے، بھوکا تھا۔ انہوں نے کہا بھوک سکھاتی ہے، چوری نہیں، تمہاری تربیت ایسی ہی ہے جیسے تم خود ہو۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، امی کیا ہم واقعی اتنے برے ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میرے بچوں کی خواہشیں جرم بن چکی تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، لیکن ان کے سامنے ہر دن ہاتھ باندھتے جا رہے تھے۔ عید کا دن جو کبھی ہمارے لیے خوشی کا پیغام لاتا تھا، اب صرف ایک دن تھا جس میں میری ممتا، غربت اور بے بسی کا جنازہ ہر سال اٹھتا تھا۔ عید کے دوسرے دن سارا دن بچوں کو اندر رکھا۔ میں چاہتی تھی وہ دروازے کی طرف بھی نہ جائیں، لیکن چھوٹے بچے کب تک روک پاتے ہیں؟ بیٹا بار بار دروازے کے پاس جا کر جھانکتا اور بولتا، امی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اسے واپس لاتی، بہلاتی، کبھی کہانی سناتی، کبھی سلائی کا بہانہ بنا کر ساتھ بٹھاتی۔ لیکن شام کے وقت وہ چپکے سے باہر نکل گیا اور ساس کے مہمانوں کے کمرے میں جا پہنچا۔ میں پیچھے دوڑی تو دیکھا وہ مہمان کی پلیٹ کے پاس کھڑا ہے، ہاتھ آگے بڑھا رکھا ہے۔ ساس نے اسے زور سے جھٹکا دیا، چوری کر رہا ہے؟ میں بیچ میں پڑی، بچہ ہے، بس مانگ رہا تھا۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہی سکھایا ہے نا تم نے، پہلے خود کھائی، اب بچوں سے بوٹیاں منگواتی ہو۔ مہمانوں کے سامنے وہ مسلسل بولتی رہی۔ میں بیٹے کو گود میں اٹھا کر کمرے میں واپس لے گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، اب یہ نچلے کمرے میں رہیں گے، زبان کھولی تو سمجھ لو روٹی بھی بند۔ اگلی صبح جب بچے اٹھے تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے آواز دی، امی دروازہ کھولیں۔ جواب میں خاموشی ملی۔ دوپہر تک صرف ایک پرانا سلور تھال اسٹور روم کے نیچے والے چھوٹے دروازے سے اندر دھکیلا گیا۔ اس میں روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا اور دال کا بچا ہوا پانی تھا۔ میں نے بچوں کو کھانے کو کہا۔ بیٹی نے سونگ کر منہ موڑ لیا۔ امی یہ کیسا کھانا ہے؟ میں نے کہا یہی ہے بیٹا، کھا لو ورنہ بھوک لگے گی۔ بیٹی نے روٹی کا ایک نوالا توڑا، چبایا اور فوراً کہا، یہ تو بہت سخت ہے، یہ تو نہیں کھائی جاتی۔ میں نے کہا دھیرے دھیرے کھا لو، پانی پی لینا۔ اسی وقت چھوٹے بیٹے نے کہا، امی گوشت کھانا ہے۔ میں چپ ہو گئی اور نظریں چرائیں۔ رات کو مچھر بہت تھے، اسٹور روم میں کوئی پنکھا نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹی کھڑکی، بچے پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے اپنی چادر پھاڑ کر ان کے لیے پنکھا بنایا۔ بیٹا بار بار جاگتا، روتا اور کہتا، امی کب جائیں گے کمرے میں؟ میں نے کہا جلد، بس دادی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ بولے، ابو ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، لیکن دل کی لرزش چھپ نہ سکی۔ تیسرے دن پھر وہی پرانی دال اور سوکھی روٹی۔ میں نے دروازہ بجایا، امی بچوں کو بخار ہے، کچھ دوائی دے دیں، پانی بھی ختم ہو رہا ہے۔ آواز آئی، چپ کر جا، زبان کھولی تو اب یہ بھی نہیں ملے گا۔ دن میں باہر سے کہہ کے آ رہے تھے، مہمان آ رہے تھے، گوشت پک رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بس کچھ دیر اور، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اچانک بیٹا نیچے لیٹ گیا، ضد کرنے لگا، مجھے بوٹی کھانی ہے، میں بس گوشت کھاؤں گا۔ بیٹی بھی رونے لگی، امی میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ دل میں سوچا، جب ایک ماں اپنے بچوں کو پیٹ نہ بھر سکے تو اس کا دل روز مرتا ہے۔ اسی وقت بیٹا دروازے کی طرف بھاگا اور زور سے دھکا دینے لگا، دادی دروازہ کھولو، ہمیں باہر جانا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑا، کہا بیٹا آواز مت دو ورنہ وہ اور ناراض ہو جائیں گی۔ شام کو ساس سائیں دروازہ کھولا، اندر جھانکا۔ ان کے ہاتھ میں ایک اور تھال تھا، اس بار صرف پانی اور آدھی روٹی تھی۔ وہ بولی، تم لوگوں نے عزت خراب کی ہے، اب سزا ملے گی۔ میں نے کہا، امی ہم نے کیا کیا ہے، بچے تو بھوکے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اب سبق سیکھو، یہی تمہارا اصل مقام ہے۔ وہ چلی گئیں۔ میں نے بچوں کو پانی پلایا۔ بیٹی نے کہا، امی ہم نے کچھ برا نہیں کیا، دادی ہمیں قید کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، کیونکہ دنیا سب کو ایک جیسا نہیں دیکھتی، لیکن ہم اچھے ہیں، بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ اسی رات بیٹا بہت دیر تک نیند میں بڑبڑاتا رہا، امی دادی کے مہمان کی پلیٹ میں بوٹی تھی۔ میں سناٹے میں اس کی سانسیں سنتی رہی۔ صبح ہوئی تو روشنی معمول سے تیز تھی، باہر سے پھر ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ پھر سے بند تھا۔ بیٹے نے ایک بار پھر پوچھا، امی کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ میں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، اللہ سب سنتا ہے، ہم جلد آزاد ہوں گے۔
میں خود سے بار بار کہتی، یہ وقت ہے، گزرتا جائے گا، یہ ظلم ہے، رکے گا نہیں۔ اسٹور روم کی دیواروں پر مٹی کے نشان بن چکے تھے۔ بچوں نے کھیل کھیل میں انگلیوں سے شکلیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ بیٹی نے دل بنایا اور کہا، امی یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں۔ میں نے کہا، بہت خوبصورت بنایا، بس ہم یہی دل لے کر ایک دن باہر جائیں گے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار لگا جیسے یہ چھوٹا سا دل مٹی سے نہیں، امید سے بنا ہو، اور شاید اب یہ قید بھی بہت دنوں تک نہیں چلنے والی۔ چوتھے دن اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو ساس کی آواز آئی، آج باہر رہ سکتے ہو، لیکن اپنی شکلیں کسی کے سامنے مت دکھانا، دعوت ہے، لوگ آئیں گے۔ میں نے پوچھا، امی بچوں کے لیے صاف کپڑے دے دیں؟ وہ پلٹ کر بولی، جیسے اتنے دن بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ میں نے پرانے کپڑے دھو کر خشک کیے ہوئے ہیں، وہی پہنا دیے۔ بچوں کو سمجھایا، خاموش رہنا، کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ بیٹی نے آہستہ سے پوچھا، امی کیا ہمیں بھی کھانا ملے گا؟ میں نے نظریں چرائیں اور جواب دیا، دیکھتے ہیں بیٹا، ابھی تم لوگ میرے ساتھ ہی رہو۔ دوپہر کے وقت گھر بھر گیا، رشتہ دار، محلے دار سب آ گئے۔ کچن میں سالن پک رہا تھا، روٹیاں لگ رہی تھیں اور صحن میں میز بچھا دی گئی تھی۔ ساس ادھر ادھر مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے چھوٹے بیٹے ارد گرد کھڑے ہدایت دے رہے تھے۔ میں نے خود کو کونے میں سمیٹ لیا، بچوں کو قریب بٹھایا۔ بیٹا بار بار سالن کی خوشبو سونگھ کر میری طرف دیکھتا، مگر کچھ نہیں کہتا۔ بیٹی نیند سے آنکھیں مسل رہی تھی۔ جب کھانا لگنے لگا تو ساس نے اپنی بہو سے کہا، ان کے لیے الگ رکھنا، یہ نہ ہو کہ مہمان ناراض ہو جائیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بچوں کو صحن کی ایک طرف بٹھا کر خود مہمانوں کے جوتے سیدھے کرنے لگی۔ مہمان کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک شور ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرا بیٹا مہمان کی پلیٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بوٹی اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ساس کی چیخ سنائی دی، بدتمیز، کسی نے سکھایا ہے یہ؟ انہوں نے سب کے سامنے بیٹے کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، دعوت میں چوری؟ ابھی کی ابھی تمیز سکھاتی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی پہنچی، بیٹے کو گود میں لیا۔ امی چھوڑ دیں، بچہ ہے، کچھ نہیں جانتا۔ وہ پھر چلائیں، بچہ ہے تو تم دیکھتی کیوں نہیں؟ یہی سیکھ ہے تم نے، خود بھی مانگتی ہو، بچوں کو بھی بھکاری بنا دیا۔ مہمان خاموش ہو گئے، کچھ نے نظریں جھکا لی، کچھ نے مصنوعی ہمدردی دکھائی، مگر کوئی ساس کو نہیں روکا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا، امی اگر غیرت مر گئی ہے تو انسان باقی نہیں رہتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وہ بچہ کتنے دن سے گوشت کی خوشبو سے جی رہا ہے؟ ساس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، زبان چلاتی ہو، اب تو تمہیں سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اسی لمحے ایک مردانہ آواز آئی، بس کریں آپا۔ میں نے پیچھے دیکھا، اویس کا چچا زاد بھائی کھڑا تھا، وہی جس کے سامنے میرے بیٹے نے پلیٹ سے بوٹی اٹھائی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، یہ حرکت کسی بچے کی تھی جسے بھوک لگی تھی۔ آپ نے ماں کی بے عزتی کی ہے جو سب کچھ سہ کر بھی خاموش رہی ہے۔ ساس نے ناراضی سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں جیسے چاہوں سکھاؤں۔ وہ آگے بڑھ کر میرے بیٹے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، یہ بچہ ہے، کوئی چور نہیں۔ آپ کے اپنے بیٹوں نے بچپن میں کیا نہیں کیا؟ لیکن تب کوئی کچھ نہیں بولا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا، وہ خاموش ہو گئی، لیکن چہرے پر غصہ صاف لکھا تھا۔ دعوت ختم ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں نے بیٹے کو پانی پلایا اور چپکے سے اندر لے گئی۔ رات کو ساس آئی اور دھمکی دی، تو نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا، اب تمہیں سبق سکھانا باقی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی شرمندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بچوں کو بھوکا رکھے، آپ نے تو اپنا دل بہت بڑا کر لیا ہے۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ اٹھایا لیکن رک گئیں، پھر واپس مڑ کر چلی گئیں۔ اگلی صبح چچا زاد بھائی دوبارہ آیا، صحن میں بیٹھا اور مجھے بلایا، بیٹی میں کل سب کچھ دیکھ چکا ہوں، تمہاری حالت دیکھ کر میں چپ نہیں رہ سکتا۔ میں نے نظریں جھکا لی، چچا میں بس اپنے بچوں کے ساتھ چھت چاہتی ہوں، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بولے، بوجھ وہ ہوتے ہیں جو حق کھاتے ہیں، تمہارا حق مارا جا رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار امید دیکھی۔ انہوں نے کہا، کل شام کو پھر آؤں گا، کچھ بات کرنی ہے، تم تیار رہنا، اب چپ نہیں رہنا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں طے کیا کہ اب خاموشی نہیں، حق کی بات ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ صرف میری عزت کا نہیں، میرے بچوں کے مستقبل کا تھا۔ چچا زاد بھائی کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا تھا، مگر ساس کا چہرہ اور بھی تناؤ کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے رات کا کھانا خاموشی سے کھایا، نہ مجھ سے کوئی بات کی نہ بچوں سے۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کچھ طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کا وقت ہوا، میں نے ساس سے پوچھا، امی بچوں کے لیے دودھ لینا ہے، تھوڑے پیسے دے دیں۔ انہوں نے چپ چاپ مجھے دیکھا، پھر بولی،
یہاں مانگنے کا سلسلہ بند ہوگا، تمہیں پالنے کا بوجھ میں کب تک اٹھاؤں؟ میں نے نرمی سے کہا، امی یہ اویس کے بچے ہیں، ان کا حق ہے یہاں۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکا، بس کر دو، اویس کا نام مت لیا کرو، وہ تمہارا شوہر تھا، میرا بیٹا نہیں، تمہیں تو پہلے ہی ترس کھا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے کھل کر کہا کہ اویس ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ میرے لیے یہ جملہ زمین ہلانے جیسا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ اویس آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ انہوں نے پلٹ کر کہا، نہیں، وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ میں نے بس اپنے بچوں کا حق بچانے کے لیے تمہیں برداشت کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ بیٹی میرا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ امی روٹی ملے گی آج؟ میں نے ساس سے پھر گزارش کی۔ امی کہاں جاؤں گی؟ کوئی سہارا نہیں، مائکے کی حالت آپ جانتی ہیں، بھائی مجھے نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے، اب یہ گھر تمہارے لیے نہیں۔ میں نے بچوں کو جلدی سے جوتے پہنائے، خود چادر لی اور دروازے کے باہر آ گئی۔ ساس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بیٹے نے پوچھا، امی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، پہلے سائے میں بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ ہم گلی کے کونے پر آ کر بیٹھ گئے۔ دھوپ تیز تھی، زمین گرم۔ بیٹی بار بار اٹھ کر سڑک کی طرف دیکھتی۔ امی کیا ابو آئیں گے ہمیں لینے؟ میں نے کہا، نہیں بیٹا، اب ہم خود ہی اپنی جگہ تلاش کریں گے۔ دوپہر ڈھلنے لگی، کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ بچے نڈھال ہو گئے۔ میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر چادر پھیلائی، بچوں کو لٹا دیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کی اور کہا، یا اللہ، میں نے صبر کیا، اب تیرا انصاف مانگتی ہوں اے رب۔ میرے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کوئی صدا نہیں دی، بس چپ چاپ زمین پر بیٹھی رہی، جیسے یہ مٹی ہی میرا آخری سہارا ہو۔ شام کے قریب وہی چچا زاد بھائی وہاں آ گئے۔ شاید کسی نے انہیں خبر دی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، بیٹی تم یہاں، کیا ہوا؟ میں نے خاموشی سے دیکھا، کچھ نہ بولا۔ انہوں نے بچوں کو دیکھا جو زمین پر سسک رہے تھے، پھر غصے سے کہا، ان سے تو بات کرنی پڑے گی، یہ انسانیت نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب جانے دیجیے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے، دل بھی بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب تم میرے ساتھ چلو، یہ گھر تمہارا نہیں، لیکن میں تمہیں یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، چچا آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بولے، تم بوجھ نہیں ہو، تم مظلوم ہو، اور مظلوم کو اکیلا چھوڑ دینا ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بچوں کو اٹھایا، وہ ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی نے دروازے پر آ کر بچوں کو پانی دیا، میرے لیے چادر لائیں، بولیں، بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو اپنے گھر میں برسوں نہیں دیکھی تھی۔ اسی رات میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے، اور یہ زندگی تمہارے لیے، تمہاری ماں کے حق کے لیے ہوگی۔ بیٹے نے آہستہ سے پوچھا، امی کیا ہم پھر کبھی ابو کے گھر جا سکیں گے؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاں بیٹا جائیں گے، لیکن تب جب ہم اپنا حق لے کر جائیں گے، مانگ کر نہیں۔ اب انصاف کی راہ شروع ہو چکی تھی، اور میں نے دعا کی، یا اللہ میرا یقین تو نے بچا لیا ہے، اب میرا حق بھی بچا لے۔ ماموں کے گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی نے میرا اور بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھا، کمرہ دیا، نئے بستر دیے، بچوں کو صاف کپڑے پہنائے۔ ان کے رویے میں وہ اپنائیت تھی جو برسوں سے ترس گئی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی، کیا یہی عزت تھی جس کا ذائقہ میں نے پہلی بار چکھا تھا؟ ایک دن ناشتے کے بعد ماموں میرے پاس آئے اور بولے، بیٹی تم نے بہت برداشت کیا، لیکن اب خاموشی اور برداشت جرم ہے، تمہیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے نظریں جھکائیں، میں اکیلی عورت 3 بچوں کے ساتھ کس کے سہارے لڑوں؟ انہوں نے نرمی سے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، اویس بھی میرا خون تھا، میں اپنی بہن کے ظلم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے؟ ماموں بولے، کیوں نہیں، تم اویس کی بیوہ ہو، ان کے بچوں کی ماں ہو، جو حق تم سے چھینا گیا وہ قانون دلائے گا، بس تم حوصلہ رکھو۔ اسی شام ماموں شہر کے ایک وکیل کے ساتھ آئے۔ وکیل نے کاغذات دیکھے، اویس کے انتقال کا سرٹیفکیٹ، بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ اور شادی کا نکاح نامہ سب درست ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی بھابھی نے فوزیہ بیوی کو گھر سے نکال کر قانونی جرم کیا ہے۔ وہ گھر اویس کی ملکیت میں تھا، اور ان کے انتقال کے بعد قانونی وارث فوزیہ اور بچے ہیں۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی، دل میں خوف بھی تھا، لیکن امید اس خوف پر بھاری تھی۔ وکیل نے کہا، ہم عدالت میں فوری درخواست دے سکتے ہیں، ایک عبوری حکم نامہ بھی حاصل کر سکتے ہیں،
تاکہ وہ لوگ نہ گھر بیچ سکیں نہ رقم نکال سکیں۔ ماموں نے مجھ سے اجازت مانگی۔ بیٹی، میں تمہارا باپ بن کے یہ لڑائی لڑوں گا، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ جی، میرے بچوں کے لیے میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ اگلے دن ہم عدالت پہنچے۔ پہلی بار میں نے کچہری کے دروازے دیکھے۔ ایک طرف دل دھڑک رہا تھا، دوسری طرف بچوں کے چہرے سامنے آ رہے تھے۔ ماموں نے کہا، بس صبر سے سننا، سچائی خود بولتی ہے۔ وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کی اور ابتدائی دلائل میں یہ واضح کیا کہ فوزیہ کو گھر سے نکالنا غیر قانونی ہے اور وہ شوہر کے ترکے میں حقدار ہیں۔ جج نے فریق مخالف کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور اس وقت تک کے لیے کوئی جائیداد بیچنے یا ٹرانسفر کرنے سے روک دیا۔ عدالت سے نکلے تو ماموں نے کہا، بیٹی، پہلا قدم مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے چند دن خاموش گزرے، لیکن اندرونی طور پر سب کچھ بدل چکا تھا۔ ساس کو خبر مل چکی تھی کہ ان کے خلاف کیس ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے شہر میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے، فون کالز کر رہے تھے، لیکن کوئی انہیں بچا نہیں پا رہا تھا۔ ماموں نے ایک دن کہا، بیٹی، تم نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ شروع کی ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بچوں کا حق چاہیے۔ عدالت میں دوسری پیشی کے دن ساس خود آئی تھی۔ سفید دوپٹہ لیا، لیکن چہرے پر وہی غرور تھا۔ جب جج نے ان سے سوال کیا تو وہ بولی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے اسے کبھی نہیں نکالا، یہ خود گئی ہے۔ وکیل نے وہ سب ثبوت دکھائے جو ہم جمع کر چکے تھے، میرے علاج کے کاغذات، بچوں کی حالت، محلے والوں کے بیانات۔ جج نے کہا، یہ ابتدائی شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ مدعیہ کو جائیداد سے ناجائز نکالا گیا ہے۔ عدالت اگلی سماعت پر فریقین کو مکمل ثبوت پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت سے واپسی پر ماموں نے مجھے کہا، یہ لوگ اب تمہیں سنجیدہ لے رہے ہیں، یہی تمہاری پہلی کامیابی ہے۔ رات کو بیٹا میرے پاس آ کر بولا، امی، ہم اپنے پرانے کمرے میں کب جائیں گے؟ میں نے اسے گود میں لے کر کہا، جب ہم حق لے لیں گے تب وہ کمرہ پھر ہمارا ہوگا۔ ماموں کی بیوی نے کھانے کے وقت کہا، بیٹی، تم نے جس ہمت سے یہ قدم اٹھایا ہے، بہت کم عورتیں کر پاتی ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سوچا، یہ ہمدردی میرے لیے نئی نہیں، لیکن اب ساتھ دینے والا ہاتھ بھی ہے۔ اسی دوران وکیل نے ہمیں بتایا، عدالت جلد ہی فیصلہ سنا سکتی ہے، تیاری مکمل رکھیں۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، میں نے ہمیشہ صبر کیا، آج مجھے وہ صبر لے کر عدالت میں کھڑا کیا گیا ہے، بس انصاف کا دن جلد آ جائے۔ اب سچ کمرہ عدالت میں داخل ہو چکا تھا اور وہ دروازہ جو بند ہوا تھا قانون کی دستک سے کھلنے کے قریب تھا۔ عدالت کی آخری سماعت والے دن میں نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی جو ماموں کی بیوی نے دی تھی۔ بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے میرا دوپٹہ سنوارا اور چھوٹے بیٹے نے کہا، امی، کیا آج ہم جیت جائیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس دعا کرو بیٹا، سچ کو ہار نہیں ہوتی۔ عدالت میں کمرہ سماعت مکمل بھرا ہوا تھا۔ ساس کے دونوں بیٹے اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے چہرے پر پہلے سا غرور نہیں تھا، صرف بے چینی اور شرمندگی تھی۔ جج صاحب نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، ثابت ہو چکا ہے کہ مدعیہ فوزیہ کو اس کے شوہر کی وفات کے بعد جائیداد سے ناجائز طور پر بے دخل کیا گیا۔ چونکہ اویس مرحوم نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی، اس لیے اسلامی اور ملکی قانون کے تحت ان کی بیوہ اور بچے قانونی وارث ہیں۔ عدالت جائیداد کا مساوی حصہ فوزیہ اور اس کے بچوں کو دینے کا حکم دیتی ہے۔ میرے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ ماموں نے میرا کندھا تھپ تھپایا، بیٹی، تم نے اپنا حق لے لیا۔ ساس کے بیٹوں نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ ساس خود بول بھی نہیں رہی تھی، جیسے زبان بند ہو چکی ہو۔ ہم جب واپس پہنچے تو ماموں کی بیوی نے بچوں کے لیے مٹھائی نکالی۔ بیٹے نے کہا، امی، کیا ہم اب اپنے گھر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، وہ گھر اب صرف یاد نہیں، حقیقت ہے۔ 2 دن بعد ماموں کو خبر ملی کہ ساس کو فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ ہسپتال میں داخل تھی، لیکن دونوں بیٹے مصروف ہونے کا کہہ کر نظر نہیں آ رہے تھے۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ چارپائی پر اکیلی پڑی ہیں اور بہوئیں ان کے قریب بھی نہیں جا رہیں۔ ماموں نے کہا، بیٹی، یہ مکافات عمل ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ایک بار جا سکتی ہو۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، میں جاؤں گی، لیکن حساب چکانے نہیں، انسانیت نبھانے۔ ہم اسپتال پہنچے تو وہ چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جب مجھے دیکھا تو آنسو نکل آئے۔ زبان نہیں ہل رہی تھی، صرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں نے پانی کا گلاس بھر کر ان کے منہ سے لگایا، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلایا۔ وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں، شاید معافی مانگنا چاہتی تھیں۔ میں نے کہا، امی، میں وہی فوزیہ ہوں جسے آپ نے منحوس کہا، بھیکاری کہا، لیکن آج میں وہ بیٹی ہوں جو پانی دینے آئی ہے۔
ان کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ماموں نے کہا، بیٹی تم نے بڑا دل دکھایا ہے، یہ وہی عزت ہے جس کے لیے تم نے لڑائی لڑی۔ واپسی پر میں نے بچوں سے کہا، ہم کسی کے ساتھ جیسا کرتے ہیں وہی پلٹ کر آتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا کرنا، چاہے سامنے والا کتنا ہی برا ہو۔ اگلے دن مجھے عدالت کی طرف سے کاغذات ملے۔ جائیداد کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماموں نے کہا، اب تمہارا اور بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ میں نے عدالت کے دروازے کو دیکھ کر دل میں کہا، اے رب تیرا شکر کہ تو نے سچ کا ساتھ دیا۔ اسی ہفتے ماموں نے مجھے بتایا کہ ان کے چھوٹے بیٹے نعمان جو دبئی سے واپس آیا ہے میری سچائی اور حوصلے سے بہت متاثر ہے۔ انہوں نے کہا وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اور بچوں کو باقاعدہ تحفظ دے، تم سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ماموں میں نے نکاح ایک بار کیا، وہ رشتہ قبر تک میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، نعمان جانتا ہے وہ تمہیں اویس کی بیوی مانتا ہے اور تمہارے بچوں کو اپنی اولاد بنانے کو تیار ہے، تمہارے لیے نہیں، تمہارے بچوں کے لیے۔ میں نے وقت مانگا، 2 دن سوچا، بچوں سے بات کی۔ بیٹے نے پوچھا، امی کیا ہم اب پھر نیا ابو کہیں گے؟ میں نے کہا، اگر کوئی تمہیں اپنا کہے اور تمہاری عزت کرے تو وہ ابو بننے کے قابل ہوتا ہے۔ چند دن بعد میں نے ماموں سے کہا، اگر نعمان واقعی ان بچوں کو اپنا نام دے سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ نعمان نے میرے بچوں کو گود میں لیا اور کہا، اب تم میرے بیٹے اور بیٹی ہو۔ ماموں اور ممانی نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے کہا، اب یہ گھر تمہارا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا تھا، آج کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر دے رہا ہے۔ ساس اب بھی چارپائی پر ہیں، ان کے بیٹے اپنی دنیا میں مصروف۔ وہ وہی اولاد ہیں جن کے لیے انہوں نے میرا حق مارا تھا۔ میں گاہے بگاہے ان سے ملنے چلی جاتی ہوں، پانی دیتی ہوں، دوائی دے آتی ہوں۔ وہ آنکھوں سے ہی مانگتی ہے اور میں خاموشی سے دے دیتی ہوں، کیونکہ میں جان چکی ہوں انتقام سے نہیں درگزر سے دل جیتا جاتا ہے، اور میری جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جنگ اب میرے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی ہے، اور اب وہ جنگ میں اکیلی نہیں۔ نکاح کے بعد میں نے پہلی بار کسی گھر میں اپنی مرضی سے قدم رکھا۔ ماموں کا آنگن وہی تھا جہاں میں کچھ ہفتے پہلے مہمان بن کر آئی تھی، اور اب میں ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ فرق صرف کاغذ پر نہیں آتا تھا، ماحول میں بھی آیا تھا۔ اب کوئی نظر نہیں چراتا تھا، کوئی تانا نہیں دیتا تھا۔ نعمان نے بچوں کو گود میں لے کر کہا، یہ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں، ان کے لیے کسی کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ سب کے سامنے بولا اور سب نے سن لیا۔ کچھ دنوں میں بچوں نے اسے ابو کہنا شروع کر دیا۔ نہ میں نے مجبور کیا نہ سمجھایا، بچے خود اس شفقت کو پہچان گئے تھے جو برسوں سے انہیں نہیں ملی تھی۔ نعمان شام کو آتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا، اسکول کا ہوم ورک کرواتا، بیٹی اس کے لیے پانی لاتی، بیٹا اسے کہانیاں سناتا۔ وہ ان کی زندگی میں ایسے داخل ہوا جیسے ہمیشہ کا حصہ ہو۔ ایک دن بیٹے نے کہا، امی ابو نعمان بہت اچھے ہیں، جیسے ابو اویس ہوتے تھے۔ میں نے جواب دیا، اویس تمہارے نصیب کا پہلا سہارا تھے، نعمان تمہارے حال کا سہارا ہے۔ نعمان نے میری خاموشی کو کبھی سوال نہیں بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک زندگی پہلے بھی گزار چکی ہوں، ایک رشتہ پہلے بھی نبھا چکی ہوں، اور ایک دل پہلے بھی ٹوٹا ہے، مگر اس نے ہر ٹوٹے حصے کو عزت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایک روز اس نے کہا، فوزیہ تم چاہو تو پڑھائی دوبارہ شروع کر سکتی ہو، میں ساتھ دوں گا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، میرے جیسے حالات میں پڑھائی؟ وہ مسکرایا، جو عورت اتنی بڑی جنگ لڑ سکتی ہے وہ کتاب سے بھی جیت سکتی ہے۔ میں نے کتابیں منگوائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ وہی حروف جو کبھی دھندلے لگتے تھے اب صاف پڑھائی دینے لگے۔ ماموں اور ممانیاں مجھے بیٹی کہتے تھے، دعوتوں میں لے جاتے، رشتہ داروں سے میرا تعارف کرواتے۔ یہ ہماری بیٹی ہے فوزیہ۔ ایک دن ماموں نے کہا، بیٹی تم نے جس حوصلے سے سب برداشت کیا وہی تمہاری پہچان بن گئی ہے۔ میرے پاس شکر کے سوا کچھ نہ تھا۔ گھر میں اب سکون تھا، لیکن ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں بے بسی کا موسم ختم نہیں ہوا تھا۔ ساس اب بھی چارپائی پر تھیں، وہی جنہوں نے کبھی میرا حق روکا تھا۔ اب ان کے اپنے بیٹے ان سے کنارہ کشی کر چکے تھے۔ محلے کی ایک عورت آئی اور بولی، وہ اماں جو کبھی پورے گھر پر حکم چلاتی تھی اب پانی کے لیے بھی ترس جاتی ہیں، بہویں تک کمرے میں نہیں آتی۔ میں خاموش سنتی رہی۔ ایک دن دل نے کہا، جا کے دیکھ آؤ، شاید تمہاری موجودگیوں نے وہ احساس دلائے جسے وہ سالوں تک نظر انداز کرتی رہی۔ میں گئی، کمرہ وہی تھا، وہ چارپائی وہی، لیکن چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ آنکھوں میں نمی، چہرے پر ندامت۔ مجھے دیکھ کر لب ہلے، آواز نہیں نکلی۔ میں نے پانی کا گلاس بڑھایا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکی۔ میں نے خود تھوڑا تھوڑا کر کے پلایا۔
ان की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद माफ़ी मांग रही थीं, शायद कहना चाह रही थीं, मुझे माफ़ कर दो फौजिया। मैंने कहा, अम्मी, मैं वो नहीं रही जो सिसक के आपकी बातें सुनती थी। अब मैं वो हूँ जो अपने लिए खड़ी हुई है और अपने बच्चों के लिए जीती है। वापसी पर बेटी ने पूछा, अम्मी, आप फिर उनके पास क्यों गई? मैंने जवाब दिया, बेटा, हम जब किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। बेटे ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, आप तो सबको माफ कर देती हैं, क्या हर माँ ऐसी होती है? मैंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हर माँ नहीं, लेकिन जिस माँ ने सब कुछ खो कर पाया हो, वो सीख जाती है कि नफरत में कुछ नहीं रखा। अब हर दिन नया था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं सिलाई भी करती, पढ़ाई भी। शाम को नौमान के साथ बैठकर चाय पीती। वो मेरे दिन की बातें सुनता और कहता, तुमने जितनी जंग लड़ी, अब तुम्हें सिर्फ सुकून मिलना चाहिए। मैं एक शाम छत पर खड़ी आसमान देख रही थी, जहां बरसों पहले मैं दुआ मांगती थी। वही दुआ जो सब्र के साथ मांगी थी, आज कबूल हो चुकी थी। मैं नाजरीन से कहती हूँ, मैं मनहूस नहीं थी, मैं बस मजलूम थी। मेरे सब्र ने मेरा मुकद्दर बदला, मेरे हक ने मेरा नाम बदल दिया। और आज मैं वो हूँ जो खुद पर फख्र कर सकती है। जुल्म के अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो, सब्र और सच की रोशनी आखिरकार रास्ता दिखा ही देती है। जो दूसरों का हक मारते हैं, वो अंजाम में खुद जिंदगी के रहमो करम पर रह जाते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।